أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، جو فقہی کتاب ہے، احکام و مسائل پہ مشتمل کتاب ہے، اور ہم اس کی تیسری کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب الجنائز، اور وہ کیا ہے؟ میت کو کفن دینا۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ، میت کو کفن دینا واجب ہے۔ کفن کس قسم کا؟ کہتے ہیں وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ، میت کو ایسا کفن دینا واجب ہے جو اس کو ڈھانک لے، یعنی کہ اس کے پورے جسم کو ڈھانک لے۔ یہاں پہ ایک تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میت کو کفن دینا واجب ہے۔ واجب کی کیا دلیل ہے؟ تو واجب کی دلیل وہ احادیث ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب میں اشارہ کروں گا۔ مثال کے طور پہ عبداللہ ابن عباس جس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 1267 1267، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1206 1206، جس میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی حج میں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، حالت احرام میں تھا، وہ اپنی اونٹنی سے گر گیا، تو آپ نے کہا تھا کہ اس کو غسل دو پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ، اور پھر کہا تھا وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، اور اس کو 2 چادروں میں کفن دو۔ کفن دو آرڈر کے الفاظ ہیں، اور نبی علیہ السلام جب آرڈر دیں تو اس پہ عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ اب یہ کہ کفن ایسا ہونا چاہیے جو پورے جسم کو ڈھانک لے، اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ حدیث وہ ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 943 943۔ جناب جابر بن عبداللہ مشہور و معروف صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطب یوما، ایک دن خطبہ دیا، فذکر رجلا من اصحابہ قبض، تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو فوت ہوا، فکفن فی کفن غیر طائل، تو اسے کفن دیا گیا، لیکن کفن ایسا تھا کہ جو مناسب نہیں تھا۔ لفظ طائل یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وسیع اور کشادہ نہیں تھا، اور دیگر اس کے معنی بھی آتے ہیں۔ وقبر لیلا، اور اس آدمی کو رات کے وقت دفن کیا گیا۔ تو کفن کا بھی مسئلہ ہے اور رات کو دفن کرنے کا بھی مسئلہ ہے۔ فزجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقبر الرجل باللیل حتی یصلی علیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ڈانٹا اس بات پہ کہ کسی آدمی کو رات کے وقت دفن کیا جائے حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر لی جائے، حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر لی جائے۔ اس کو لفظ کو یصلی علیہ پڑھیں تو یہ ترجمہ ہوگا، اور اگر یہ پڑھیں حتیٰ یصلی علیہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں، یعنی کہ آپ نے ڈانٹا کہ تم نے اس آدمی کو رات کو دفن کیا اور مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ الا ان یضطر انسان الی ذلک، الا یہ کہ انسان اس عمل پہ مجبور ہو جائے۔ کس عمل پہ؟ رات کے وقت کی تدفین پہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ،
جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے، اسے کفن پہنائے، تو اسے عمدہ کفن دے، اچھا کفن دے۔ اچھے اور عمدہ کفن سے کیا مراد ہے؟ قیمتی؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد ہے کہ صاف ستھرا ہو اور پورے جسم کو ڈھانک لینے والا ہو۔ تو اب اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ رات کے وقت تدفین جو ہے اس سے بچنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا کہ اگر مجبوری ہو تو پھر رات کے وقت تدفین ہو سکتی ہے، اور صحابہ کرام میں سے کئی ایک نے کی ہے رات کے وقت تدفین۔ مثال کے طور پہ میت کو اگر لیٹ کیا گیا صبح تک تو میت کے جسم کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، بدبو آنے کا خطرہ ہے، اور کئی خرابیاں ہو سکتی ہیں، یا لوگ دور دور سے پہنچ چکے ہیں، اگر صبح تک لیٹ کریں گے تو ان لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر رات کو دفن کیا جا سکتا ہے، ورنہ کوشش کی جائے کہ تدفین دن کے وقت ہو تاکہ نماز جنازہ میں لوگ کثرت سے شریک ہو سکیں۔ تو بہرحال ہمارا پہلا مسئلہ کیا تھا کہ امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ میت کو کفن دینا واجب ہے، ایسا کفن جو اس کے جسم کو ڈھانک لے۔ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ، چاہے وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مالک نہ ہو۔ کون؟ فوت ہونے والا۔ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں یہاں پہ، میں آپ کے سامنے شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک عبارت رکھوں گا، اس سے مسئلہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وَالْكَفَنُ أَوْ ثَمَنُهُ مِن مَالِ الْمَيِّتِ وَلَوْ لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ، کفن یا کفن کی قیمت میت کے مال میں سے ادا کی جائے گی۔ کفن کس سے خریدا جائے گا؟ میت کے مال سے۔ کفن کی قیمت کہاں سے ادا کی جائے گی؟ میت کے اپنے مال سے۔ اگر وہ اتنے پیسے چھوڑ کے گیا ہے، اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے کہ جس سے کفن خریدا جا سکتا ہے، باقی وارثوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا، تو پھر بھی کفن خریدا جائے گا، وارثوں کے لیے کچھ بچے یا نہ بچے۔ اور یہ میت کے مال سے کفن خریدنا یہ کیا ہے؟ یہ شرعی ایک حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے کفن دینے والا تو پھر میت کے مال میں سے خریدا جائے گا، اور اگر کوئی اور کہہ دیتا ہے کہ اس کا کفن میری طرف سے ہوگا، میں اس کا اہتمام کروں گا، تو الحمدللہ۔ لیکن جسے کوئی کفن دینے والا نہ ہو تو اس کا کفن کہاں سے آئے گا؟ اس کے اپنے مال سے ہوگا۔ تو عورت کا کفن کس کی ذمہ داری ہے؟ عورت کا جو کفن ہے وہ بھی اس کے اپنے مال سے، الا یہ کہ اس کا شوہر یہ کام کر دے۔ جیسے پوری زندگی اسے کپڑے لے کر دیتا رہا ہے، اسے رہائش دیتا رہا ہے، کھانا کھلاتا رہا ہے، اب اس کو کفن بھی دے دے۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے ہمارے ماحول کا، ہمارے ہاں عجیب کلچر ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں، کہ کفن کس کی ذمہ داری ہے جی؟ بھائیوں کی۔ ایسے ہی ہے نا؟ شاید آپ کے یہاں نہیں ہے ایسا، چلیں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کفن کس کی ذمہ داری ہے جی؟ بھائیوں کی۔ اچھا، یہ مسئلہ اب کہاں سے آیا؟ کون سا مسئلہ؟ کہ کفن جو ہے میت کے مال میں سے ہوگا، اگر وہ معمولی سا مال چھوڑ کے گیا ہے جس سے کفن تو خریدا جا سکتا ہے لیکن وارثوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا، تو تب بھی میت کے مال میں سے کفن کا بندوبست کیا جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ آئیے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1276، 1276۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 940، 940۔ راوی ہیں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ہاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نلتمس وجہ اللہ، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی، ہم اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ ہجرت کس لیے کی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ مکہ جیسا وطن، مکہ جیسا شہر چھوڑا، مدینہ آئے،
اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، زمینوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فوقع اجرنا علی اللہ، تو ہمارا اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہو گیا۔ فمنا من مات لم یأکل من اجرہ شیئا، تو ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو فوت ہو چکے اور وہ اپنے اجر میں سے کچھ بھی کھا نہیں سکے۔ ہم میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، زندگی سختیوں میں گزری، ازمائشوں میں گزری، قربانیاں دینے میں گزری، اور فوت ہو گئے۔ دنیا کی خوشحالی انہوں نے نہیں دیکھی، دنیا کی فراوانی انہوں نے نہیں دیکھی۔ منہم مصعب بن عمیر، ان میں سے ایک مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَحْدِبُهَا، اور ہم میں سے کچھ وہ ہیں جن کا پھل پک چکا ہے تو وہ اپنا پھل چن چن کر کھا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم میں سے کچھ کی زندگی طویل ہوئی، کچھ کی عمر لمبی ہوئی، تو مسلمانوں کو بعد میں فتوحات ملی، مالی غنیمت آنے لگا، اور فتوحات بڑھتی چلی گئیں، مالی غنیمت بڑھتا چلا گیا، تو ہم میں سے کئی لوگ بہت اچھی حالت میں ہیں، آخرت سے پہلے دنیا میں ہی کھا پی رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قتل یوم احد، وہ قتل ہوئے احد والے دن۔ کون؟ مصعب بن عمیر۔ فلم نجد ما نکفنہ الا بردۃ، ہم نے ان کو کفن دینے کے لیے کوئی چیز نہیں پائی سوائے ایک چادر کے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَمْ يَتْرُكْ، وہ نہیں چھوڑ کے گئے سوائے ایک چادر کے۔ یہ ہمارا موضوع ہے، کیا چھوڑ کے گئے؟ صرف ایک۔ اب کیا یہ چادر، اس میں ان کو کفن دے دیا جائے، یا کہا جائے بھی یہ وارثوں کے لیے ہے، ان کا کچھ اور کرو؟ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملی کوئی چیز جس میں ہم ان کو کفن دے سکیں الا بردۃ، سوائے ایک چادر کے۔ وہ چادر بھی کیسی تھی؟ اذا غطینا بها رأسه خرجت رجلاه، جب ہم اس چادر سے ان کا سر ڈھانکتے ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے۔ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ، اور جب ہم ان کی ٹانگیں ڈھانکتے خرج رأسه، ان کا سر باہر نکل آتا، وہ ننگا ہو جاتا۔ فَأَمَرَنَا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نغطی رأسہ، تو ہمیں نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہم ان کے سر کو ڈھانک دیں۔ وَأَن نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِدْخِرِ، اور ہم ان کے پاؤں میں اذخر نامی گھاس ڈال دیں۔ لو جی، صحابی، شہید، اور دنیا میں کس حالت، دنیا سے کس حالت میں گئے ہیں؟ اسلام لانے کے بعد زندگی ازمائشوں میں گزری ہے، پریشانیوں میں گزری ہے، اور آج ہمارے کئی بھائی، کئی بہنیں بڑے پریشان رہتے ہیں۔ شیخ صاحب کیا کریں، جو بھی دعا کرتا ہوں کرتی ہوں قبول نہیں ہوتی، حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، صحابہ کرام کی طرف دیکھیں، اور یہ سمجھ لینا کہ میں جو مانگتا ہوں مجھے وہ فوری طور پہ نہیں ملتا، اس کا مطلب ہے میں بدبخت ہوں، یا اللہ میرے اوپر ناراض ہے، یا یعنی کہ اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنا، شکوہ کرنا، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ صحابہ کرام نے تو کوئی شکایتیں نہیں کی کہ یا اللہ تیری وجہ سے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ مدینہ میں ہمارے محلات تیار ہو جاتے، تو نے کن کہنا تھا تو محل تیار ہو جانے تھے۔ نہیں، راضی ہیں اللہ کے اوپر مکمل طور پہ، پوری زندگی قربانیوں میں گزری ہے، مکہ سے مدینہ آئے، قربانیاں ختم نہیں ہوئیں۔ اس کے بعد جہاد شروع ہو گیا، جانیں دو، اولاد قربان کرو، مال دو، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ، تیسری جنگ، چوتھی جنگ، 5 وقت کی نمازیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کیسی زندگی ہے، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو بہرحال یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی گئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ مصعب بن عمیر فوت ہوئے تو ان کے مال وراثت میں سوائے ایک چادر کی کوئی چیز نہیں تھی، تو اسی میں ان کو کفن دیا گیا۔ اور یہاں پہ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1275، 1275۔ یہاں پہ راوی ہیں
عبد الرحمن بن عوف، یعنی کہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں یہ روایت ہے، اور وہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا جبکہ وہ روزے کی حالت میں تھے، تو کھانا کون سا ہوگا پھر؟ افطاری کا۔ فقال، تو وہ کہنے لگے کھانا دیکھ کر، قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی، مصعب بن عمیر قتل ہوئے، شہید ہوئے، وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے۔ مجھے اگر دنیا میں جنت کی خوشخبری مل جائے تو میں سمجھوں گا ساری دنیا سے میں ہی بہتر ہوں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف جنت کی خوشخبری مل چکی ہے اور کہہ رہے ہیں مصعب بن عمیر شہید ہوئے، مجھ سے بہتر تھے۔ کفنا فی بردۃ، ان کو کفن دیا گیا صرف ایک چادر میں۔ ان غطی رأسہ بدت رجلا، اگر ان کے سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، اور اگر ان کے پاؤں کو ڈھانکا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ پھر کہنے لگے وَقُتِلَ حَمْزَةُ، اور حمزہ شہید ہوئے، نبی علیہ السلام کے چچا، وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے۔ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ، پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی، جو کشادہ ہو گئی ہیں کہ تمہارے سامنے ہے، جن سے گفتگو کر رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں پھر دنیا ہمارے لیے کشادہ کر دی گئی، جو کشادہ کر دی گئی تم دیکھ رہے ہو۔ وقد خشینا، ہمیں ڈر لگتا ہے، ان تکون حسناتنا عجلت لنا، کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ ثم جعل یبکی، پھر رونے لگے، حتی ترک الطعام، حتیٰ کہ کھانا ترک کر دیا، کھانا نہیں کھا سکے۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ پہ راضی رہنا چاہیے اور دنیا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن اگر اللہ کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں کم ملے تو اس پہ راضی رہیں، اور اگر دنیا کثرت سے مل رہی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں دنیا میں فارغ کیا جا رہا ہو۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ کو خوشحالی مل رہی ہے اور خوشحالی ملنے کے نتیجے میں نیکیاں بڑھ نہیں رہی بلکہ نیکیاں کم ہو رہی ہیں، جیسے جیسے مال بڑھ رہا ہے، گاڑی آ گئی ہے، اپنا مکان بن گیا ہے، جیسے جیسے سہولتیں آ رہی ہیں، آپ کی نمازیں ان میں کوتاہی ہونا شروع ہو گئی ہے، تلاوت میں کوتاہی ہونا شروع ہو گئی ہے، اذکار میں کوتاہی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو پھر یہ خیر کی علامت نہیں ہے، پھر یہ خیر کی علامت نہیں ہے۔ پھر ڈر جائیں، پھر ایسے روئیں جیسے عبد الرحمن بن عوف روئے ہیں، حالانکہ ان کا مستقبل اس کی تو گارنٹی دی جا چکی تھی، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ اتنا مال ہمیں مل گیا ہے، ان کو تو نہیں ملا تھا۔ ہم اس کو الٹ سوچتے ہیں، کیا اس کو تو اتنی دنیا مل گئی، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سے اچھے لوگ، حمزہ، مصعب بن عمیر، یہ دنیا کی خوشحالی دیکھے بغیر دنیا سے چلے گئے، اور ہم جناب آج دنیا ہی دنیا ہمارے پاس، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دنیا میں فارغ کر دیا جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی، ولا بأس بالزیادة مع التمکن من غیر مغالاہ، کوئی حرج نہیں ہے بالزیادتی، ایک سے زیادہ چادروں پہ، مع التمکن، جب کہ قدرت ہو، طاقت ہو، من غیر مغالات، لیکن بہت زیادہ غلو کے بغیر، یعنی کہ بہت زیادہ مہنگی چادریں نہ ہوں، بہت زیادہ مہنگی چادریں نہ ہوں۔ اچھا، اب یہ مسئلہ کہاں سے آیا؟ اس بارے میں ایک تو یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1387، 1387، راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں
یہ حدیث بڑی توجہ سے سنا کریں، بڑے ان میں فوائد ہمارے لیے۔ کہتی ہیں دخلت علی ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال، میں والد گرامی ابو بکر کے پاس گئی، فقال، تو وہ کہنے لگے، اور یہ تذکرہ ہو رہا ہے جناب صدیق کے آخری ایام کا، بیمار رہنے لگے ہیں اور موت کا وقت قریب ہے۔ فقال، تو کہنے لگے، فی کم کفنتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی چادروں میں تم لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن دیا تھا؟ یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ ابو بکر۔ تو یہاں پہ تو موقع ملے گا رافضیوں کو بات کرنے کا۔ کیا بات؟ کہ دیکھو ابو بکر کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام کو کتنی چادروں میں کفن دیا گیا، اور پتا کیسے ہو؟ یہ تو اقتدار کے بھوکے تھے، ان کو تو یہ پڑی ہوئی تھی کہ اب نبی علیہ السلام کی جگہ پہ اقتدار کون سنبھالے گا۔ یہ میں کن کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں؟ رافضیوں کی زبان میں، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں اس وقت۔ یہ بولی وہ بولتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئندہ آنے والی گفتگو اس شبے کا ازالہ کر دے گی۔ ابھی مزید ہم روایت پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا اصل صورتحال کیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی غسل نہیں دیا گیا، کفن نہیں دیا گیا، دفن نہیں کیا گیا، اور اقتدار کے معاملات پہ گفتگو شروع ہوئی اور جناب صدیق کو خلیفہ بھی مقرر کر دیا گیا، تو یہ تو وہ چیز ہے جس کو آج پوری دنیا مانتی ہے۔ جو ہی کوئی وزیر اعظم فوت ہوتا ہے، صدر فوت ہوتا ہے، بادشاہ فوت ہوتا ہے، فوری طور پہ اس کے نیب کا اعلان کرتے ہیں، اگلا قدم اس کے بعد اٹھاتے ہیں، اور یہی عقل مندی ہے۔ اگلا بادشاہ مقرر ہوگا، خلیفہ مقرر ہوگا، وزیر اعظم مقرر ہوگا، صدر مقرر ہوگا، تو وہی دیگر معاملات کو طے کرے گا کہ جنازہ کس نے پڑھانا ہے، جنازہ کہاں پہ ہوگا، کہاں پہ قبر بنائی جائے گی، اور دیگر امور کی نگرانی کون کرے گا؟ جو نیا ذمہ دار ہوگا۔ اور ویسے بھی جناب صدیق، جناب عمر فاروق نے اس مسئلے کا پہلے آغاز نہیں کیا۔ انصاری لوگ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام تو مکہ سے آئے ہیں، ہم اصل باشندے ہیں مدینہ کے، آپ تو نبی تھے، آپ ہم سب کے بڑے تھے، اب آپ فوت ہو چکے تو اب ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، تو اقتدار ہم سنبھالیں۔ تو جناب عمر فاروق کو، جناب صدیق کو خبر ملی تو یہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا الائمۃ من قریش، کہ سربراہ حکومت جو بھی ہوگا وہ قریشی ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا یہ آپ کا حکم ہے جس کے اوپر کئی ممالک میں عمل نہیں کیا جا رہا، لیکن ہم باقی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ جو خلافت کے نعرے بلند کرتے ہیں اسلامی ممالک میں، کیا ان کے ذہنوں میں یہ چیز ہے؟ کیا یہ اس حدیث کو قبول کر لیں گے؟ کیا ان کو یہ ہضم ہو جائے گی؟ ہم الحمدللہ اس حدیث کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اقتدار صرف قریشیوں کا حق ہے۔ جب اللہ کے نبی اسلام نے کہہ دیا تو ہمیں اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تھا تھوڑا سا اشارہ اس بات کی طرف کہ اس موقع پہ خلافت کے موضوع پہ، اقتدار کے موضوع پہ گفتگو کیوں ہوئی۔ اب آتے ہیں سیدنا ابو بکر کے سوال کی طرف۔ کہہ لیں کہ کتنی چادروں میں تم لوگوں نے کفن دیا نبی علیہ السلام کو؟ قالت، سیدہ عائشہ نے کہا، فی ثلاثۃ اثواب بیض سحولیۃ لیس فیہا قمیص ولا عمامہ، 3 سفید چادروں میں جو سہولی تھیں، ان میں کوئی قمیص نہیں تھی، کوئی امامہ نہیں تھا۔ اچھا، چادروں کا رنگ کیا تھا؟ گنتی کیا تھی؟ سفید، اور گنتی کیا؟ 3۔ اور سہولی کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سہول نامی بستی سے بن کر آئی تھی چادریں۔ جیسے آج کل ہم کیا کہتے ہیں، یہ کہاں کی بنی چیز ہے؟ چائنا کی۔ ایسے کہا جا رہا ہے کہ یہ 3 چادریں تھیں، سفید تھیں اور سہولی تھیں، ان کے سہول جگہ سے بن کر آئی تھیں، ان میں کوئی قمیص نہیں تھی، کوئی امامہ نہیں تھا۔
قمیص نہیں تھی، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. ہمارے حنفی بھائی ان کی فقہ میں کیا ہے، یہ میرے سامنے مختصر القدوری ہے، اور وہاں پہ صاحب قدوری کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بیان کرتے ہوئے، فقہ حنفی بیان کرتے ہوئے، وَالسُنَّةُ کہہ رہے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ان یکفن الرجل فی ثلاثۃ اثواب کہ آدمی کو کفن دیا جائے 3 چادروں میں. نمبر 1 ازار تہبند شلوار کی جگہ پہ، نمبر 2 وقمیص قمیص، اور نمبر 3 لفافہ یعنی کہ پورے جسم کو لپیٹنے کے لیے. تو یہ قمیص والی جو بات ہے یہ سنت نہیں ہے، البتہ گنجائش ہے، گنجائش ہے. اگر آپ گنجائش کہیں گے تو گنجائش موجود ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے سنت ہے یہ، تو ایسی بات نہیں ہے. وقال لها اور پھر سیدنا ابو بکر سے نے کہا سیدہ عائشہ سے. سوال نمبر 2، سوال کون کر رہے ہیں آج؟ ابو بکر صدیق، اور جواب کون دے رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ. فی ای یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو کہنے لگیں سوموار کے دن. تو کیا ابو بکر صدیق کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کس دن فوت ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام؟ یہ تو معلوم رہتا کم از کم کہ اس دن میں خلیفہ بنا تھا. اگر اقتدار کی خوشی تھی نعوذ باللہ، اگر اقتدار کا معاملہ پتہ ہونا چاہیے تھا میرا اقتدار کس دن سے شروع ہوا تھا، سوموار کے دن سے. تو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور فوتگی کا وقت قریب ہے، 1 آدھ دن کے بعد فوت ہو گئے. تو ان ایام میں ان حالات میں مریض پھر سوال کیا کرتا ہے، کئی دفعہ ان چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا کرتا ہے جو اسے معلوم ہوتی ہیں، لیکن دوبارہ یعنی کہ بات کو پختہ کرنے کے لیے. تیسرا سوال، فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا آج کا دن کون سا ہے؟ سیدہ عائشہ نے کہا آج سوموار ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ آج کا دن کیا، آج کون سا دن ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ آج سوموار ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سوالات کس قسم کے تھے. قال اب سیدنا ابو بکر کہنے لگے ارجو فیما بینی و بین اللیل مجھے امید ہے کس چیز کی؟ فوت ہونے کی. مجھے امید ہے فوت ہونے کی کب؟ میرے اس وقت سے لے کر رات کے درمیان. چونکہ نبی علیہ السلام کا فوت ہوئے تھے تو جناب ابو بکر کی خواہش یہ ہے، چاہتے یہ ہیں کہ مجھے بھی موت آئے تو اس دن آئے جس دن اللہ کے رسول فوت ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس لیے امید کر رہے ہیں، شاید اللہ سے دعا بھی کر رہے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کی موافقت ہو جائے اس دن کے اعتبار سے جس دن اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں. تو کہنے کہ مجھے امید ہے کہ اب سے رات تک کے درمیان میں فوت ہو جاؤں گا. فنظر الى ثوب علیہ پھر انہوں نے دیکھا اس چادر کی طرف جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی. کان یمرض فیہ اسی چادر میں بیماری کے ایام میں ان کی خدمت کی جا رہی تھی، بیماری کے ایام اسی چادر میں انہوں نے گزارے تھے. بہ ردع من زعفران اس چادر پہ ایک داغ تھا زعفران کا. فقال تو کہنے لگے اغسلوا ثوبی ھذا میری اس چادر کو دھو لینا، فوت ہو جانے کے بعد میری چادر کو دھو لینا. وزیدوا علیہ ثوبین اور اس پہ 2 مزید چادروں کا اضافہ کر دینا. فکفنونی فیہما تو ان میں مجھے کفن دینا. تو چادریں کتنی ہو گئیں؟ 3. یہ ہمارا موضوع اس وقت یہ چل رہا ہے 3 چادروں کا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی کفن دیا گیا کتنی چادروں میں؟ تو اب ابو بکر چاہتے ہیں کہ میری بھی چادریں اتنی ہو جتنی کس کی تھی؟ اللہ کے نبی کی تھی علیہ السلام. یہ ہے محبت آپ سے، یہ ہے آپ سے پیار. قلت میں نے کہا ان ھذا خلق میں نے کہا کہ یہ کپڑا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو دھو لیا جائے یہ تو بسیطہ ہے، پرانا ہے. کس نے کہا؟ سیدہ عائشہ نے. قال ان الحی احق بالجدید من المیت میت کے مقابلے میں زندہ لوگ جدید کپڑوں کے، نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں. انما هو للمہلہ
یہ کفن جو ہے یہ تو خون اور پیپ کے لیے ہے، یعنی کہ فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ، قبر میں کیا صورتحال ہے، خون پیپ یہ چیزیں، تو اس لیے نئے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ تواضع دیکھیے ان کی، عاجزی دیکھیے ان کی. اور یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ جن کو جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کے سب سے افضل انسان ہیں. فلم یتوفى حتى امسى من لیلۃ الثلاثاء، سیدہ عائشہ کہتی ہیں لیکن وہ فوت نہیں ہوئے، یعنی کہ اس دن فوت نہیں ہوئے حتیٰ کہ منگل کی رات میں داخل ہو گئے، یعنی کہ منگل کی رات کو فوت ہوئے، سوموار کو فوت نہیں ہوئے، منگل کی رات کو فوت ہوئے. وَدُفِنَ قَبْلَ أَن يُصْبِحَ، اور ان کو دفن کیا گیا صبح ہونے سے پہلے پہلے. اس سے ایک مسئلہ کیا ثابت ہو گیا کہ تدفین کب ہوئی ہے؟ رات کو. نماز جنازہ کب ہوئی ہے؟ رات کو. اور یہ بھی ہم مسئلہ معلوم کر چکے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 3 چادریں دی جائیں، اور یہ کہ نبی علیہ السلام کو بھی 3 چادروں میں کفن دیا گیا. تو یہ بہت سے مسائل ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئے ہیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ کفن سفید رنگ کا ہو. اس بارے میں حدیث ہے جسے امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3878، 3878. راوی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے البسوا من ثيابكم البياض، سفید اپنے کپڑوں میں سے سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو آرڈر. تو سفید کپڑے پہننے واجب ہیں کہ مستحب ہیں؟ جی بظاہر واجب ہیں، لیکن دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خود آپ بھی دوسرے رنگوں کے کپڑے پہنتے رہے، صحابہ کرام بھی پہنتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ حکم وجوب کے لیے نہیں تھا، اس کا مطلب یہ کہ بہتر ہے. تو اپنے کپڑوں میں سے سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو. فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے ہیں. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو، کفن دیا کرو. جہاں تک تعلق ہے اس مسئلے کا کہ یہ تو ہم نے اب پڑھ لیا کہ کفن کی چادریں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، یعنی کہ 3 ہو سکتی ہیں، اور جو احادیث ثابت ہیں وہ 3 ہی ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اور عورتوں کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، کفن کی چادروں کے معاملے میں عورتیں مردوں کی طرح ہیں. اِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى التَّفْرِيقِ، کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ عورتوں اور مردوں میں فرق ہے اس مسئلے میں. جبکہ ہمارے حنفی بھائی کیا کہتے ہیں، یہ ہے صاحب قدوری، امام قدوری فرماتے ہیں وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي 5 أَثْوَابٍ، عورت کو کفنایا جائے گا 5 کپڑوں میں، 5 چادروں میں. جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ مردوں عورتوں کا حکم ایک ہے. کتنی چادریں؟ 3. البتہ 5 چادروں کے بارے میں ایک روایت آتی ہے ابو داؤد شریف میں، اس کا نمبر بھی آپ جان سکتے ہیں، اس کا نمبر ہے 3157، 3157، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. اچھا، لیکن مسئلہ اب یہ رہ گیا کہ جو انہوں نے آخر میں کہا ہے کہ حق میں کفن کی چادریں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن مہنگی نہ ہوں. تو اس بارے میں پہلی تو ایک روایت جس کے راوی ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تغالوا فی الکفن، کفن جو ہیں ان کے معاملے میں مہنگی چادروں سے بچو، قیمتی چادروں سے بچو. فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا، کیونکہ یہ چادریں میت سے جلدی چھن جاتی ہیں،
اس حدیث کو روایت کے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 3154 3154۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن ویسے یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اسلام فضول خرچی سے روکتا ہے، تو اس لیے بہت مہنگی چادر میں میت کو کفنانا، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَيُكَفَّنُ الشَّهِيدُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا، شہید کو کفن دیا جائے گا اس کی ان چادروں میں جن میں وہ شہید ہوا ہے۔ کیا دلیل ہے اس بارے میں؟ اس بارے میں حدیث ہے جابر بن عبداللہ کی، روایت کرتے ہیں اسے امام بخاری رحمہ اللہ، نمبر ہے 1347 1347۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے شہداء میں سے 2 آدمیوں کو ایک چادر میں اکٹھا کر دیتے تھے، یعنی کہ شہداء زیادہ تھے، کفن کی چادریں کم تھیں، تو ایک چادر میں 2 آدمیوں کو جمع کر دیتے تھے۔ ثم یقول، پھر آپ فرماتے ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن یاد کرنے کے لحاظ سے کون آگے ہے؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، جب ان میں سے کسی ایک کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے یہ آگے ہے، قدمہ فی اللحد، تو آپ اس کو لحد میں آگے رکھتے، لحد جو قبر ہے اس میں قبلہ والی سائڈ پہ اس کو رکھتے جو قرآن کو یاد کرنے میں آگے ہوتا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا انا شہید علی ہؤلاء، میں ان کے حق میں گواہی دوں گا، شہادت دوں گا۔ وامر بدفنہم بدمائہم، اور آپ نے حکم دیا کہ ان کو دفنایا جائے ان کے خون سمیت۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، جن چادروں میں شہید ہوا ہے، جس قمیض میں شہید ہوا ہے اس کو اتارنا نہیں ہے، ان کپڑوں کو اتارنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے حکم دیا ان کو دفن کرنے کا ان کے خون کے ساتھ ہی، اور آپ نے ان کی نماز زیادہ ادا نہیں کی۔ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ، اور ان کو غسل بھی نہیں دیا۔ تو یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا کہ شہید کو اس کی انہی چادروں میں کفنایا جائے گا جن میں وہ شہید ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے یہاں پہ کہ کیا چادروں کے اوپر مزید چادریں نہیں دی جا سکتی؟ تو اس سوال کا جواب ہم لیتے ہیں کس سے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ سے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے الفاظ نوٹ کیجئے، یہ ان کی کتاب احکام الجنائز صفحہ نمبر 80 کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ نَزْعُ ثِيَابِ الشَّهِيدِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا، شہید کے وہ کپڑے جن میں وہ شہید ہوا ہے ان کو نہیں اتارا جائے گا، بل يُدْفَنُ وَهِيَ عَلَيْهِ، بلکہ اسے دفن کیا جائے گا انہی کپڑوں میں۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ تَكْفِينُهُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ فَوْقَ ثِيَابِهِ، اور مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں کے اوپر مزید ایک چادر یا ایک سے زیادہ چادروں میں اسے کفن دیا جائے۔ تو ایک سے زیادہ چادریں مزید دی جائیں گی۔ یہ معاملہ واضح کرنے کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مسند احمد کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 1418 1418۔ راوی ہے زبیر بن عوام، اور یہ بھی کن میں سے ہیں انس بھائی؟ عشرہ مبشرہ میں سے۔ اور ان کی والدہ کون ہے بھلا؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا لگتی ہیں نبی علیہ السلام کی پھپھو، ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا لگیں گی عباس رضی اللہ عنہ کی بہن؟ کیا ہو گیا آپ کو، عباس آپ کی چچا نہیں ہے؟ تو یہ صفیہ عباس کی کیا لگیں گی؟ بہن۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی کیا لگیں گی؟ بہن۔ اب حدیث دھیان سے سنیں۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں لما کان یوم احد،
جب احد والا دن تھا، ان کے جنگ احد کے ایام چل رہے تھے، لڑائی ختم ہو چکی ہے، لوگوں کو اب دفن کیا جا رہا ہے، تو اقبلت امرأۃ تسعی، ایک عورت آئی دوڑتی ہوئی، حتی اذا کادت ان تشرف علی القتل، حتیٰ کہ جب وہ اس بات کے قریب تھی کہ مقتولوں کو دیکھ لے، جھانک لے، ان کی اتنی قریب آ چکی تھی، تو فکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تراہم، تو نبی علیہ السلام نے ناپسند جانا اس بات کو کہ یہ عورت ان شہداء کو دیکھے، یعنی کہ عورتوں کا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور شہداء کی بڑی بری حالت تھی، تو عورت دیکھے گی تو وہ کام خراب ہو جائے گا۔ فقال المرأة، تو آپ نے کہا عورت، عورت کیا مطلب؟ عورت کو سائڈ پہ کرو، عورت کو سائڈ پہ کرو، عورت کو آگے نہ آنے دو۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں فتبسمت انہا امی صفیہ، تو میں نے پہچان لیا کہ یہ تو میری والدہ صفیہ ہے۔ فخليت اسعى الیہا، تو میں نکلا اپنی والدہ کی طرف دوڑ کر گیا۔ فادرکتها قبل ان تنتهي الى القتل، تو ان شہداء کے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے میں نے ان کو پا لیا۔ کہتے ہیں فلدمت فی صدری، انہوں نے میرے سینے پہ زور سے تھپڑ مارا، مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ اللہ اکبر، خبر مل چکی ہے کہ میرا بھائی شہید ہو چکا ہے، اب بیٹا رکاوٹ بنا ہے، تو بیٹے کو تھپڑ مار کے سائڈ پہ کیا ہے۔ کہتے ہیں وکانت امرأۃ جلدہ، اور میری والدہ ایک طاقتور عورت تھی، مضبوط عورت تھی۔ قالت، کہنے لگی الیک لا ارض لک، پیچھے ہٹ جا، دور ہو جا، تیرا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ فقلت، تو میں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزم علیک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سختی سے روکا آگے آنے سے۔ فوقفت، ادھر ہی ٹھہر گئی۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا حکم ماننا، یعنی کہ ایک طرف اس قدر جوش سے آ رہی ہیں کہ بیٹے کو دھکا دے کے تھپڑ مار کے سائڈ پہ کر دیا ہے، اور ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ادھر ہی رک گئی۔ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا، یہ ہمارا موضوع ہے، انہوں نے 2 چادریں نکالی جو ان کے پاس تھیں۔ فقالت، کہنے لگی هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حمزہ، یہ 2 چادریں میں اپنے بھائی حمزہ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ فقد بلغنی مقتلہ، مجھے اطلاع مل چکی ہے ان کے شہید ہونے کی۔ فکفنوہ فیہما، میرے بھائی حمزہ کو ان 2 چادروں میں کفنانا۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں وجئنا بالثوبین، تو ہم وہ 2 چادریں لے آئے، لنکفن فیہما حمزہ، تاکہ ہم ان میں کفنائیں کس کو؟ حمزہ کو۔ زبیر بن عوام کے حمزہ کیا لگے؟ ماموں، کتنا لیٹ جواب دیتے ہیں آپ لوگ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے چادریں لے کر آئے تاکہ ہم اپنے ماموں حمزہ کو اس میں کفنا سکیں۔ فَإِذَا إِلَى جَنبِهِ رَجُلٌ مِّنْ أَنصَارِ قَتِيلٌ، تو اچانک ہماری نگاہ پڑتی ہے کہ انصاری آدمی پہ وہ بھی شہید ہے، اور ان کے پہلو میں ہے، ان کے ساتھ اس کی میت پڑی ہوئی ہے۔ قد فعل به كما فعل بحمزہ، اس کا وہی حشر کیا گیا تھا جو ہمارے ماموں حمزہ کا کیا گیا تھا۔ حمزہ کا کیا حشر ہوا تھا جانتے ہیں نا؟ اعضاء کاٹ دیے گئے تھے، کان، ناک کی چیزیں کاٹ دی گئی تھی۔ فوجدنا غزازة وحیاء ان نکفن حمزة فی ثوبین والانصاری لا کفن له، تو ہمیں بڑی شرم آئی، ہمیں بڑا عیب محسوس ہوا کہ ہم اپنے ماموں حمزہ کو 2 چادروں میں کفنائیں اور انصاری کے پاس 1 چادر بھی نہ ہو کفن کے لیے۔ فقلنا لحمزة ثوب وللانصاری ثوب، تو ہم نے کہا 1 چادر ہمارے ماموں حمزہ کے لیے ہوگی اور 1 انصاری کے لیے ہوگی۔ تو اب یہ اضافی چادریں ہیں نا، یعنی کہ انہوں نے قمیض وغیرہ تو پہنی ہوگی۔
فقدرناہما، تو ہم نے ان دو چادروں کو ماپا. فکان احدہما اکبر من الآخر، تو ان میں سے ایک دوسری چادر سے بڑی تھی. اب میں یہاں پہ شک میں پڑ گیا ہوں کہ ماپا کس کو؟ چادروں کو ماپا ایک دوسرے سے بڑی تھی یا حمزہ رضی اللہ عنہ اور انصاری کو ماپا اور ان میں سے ایک دوسرے سے بڑے تھے؟ اللہ عالم. فاقرعنا بینہما، ہم نے ان کے مابین قرآن اندازی کی. یہ نہیں کہا کہ بڑی چادر ہمارے ماموں کے لیے، نہیں، قرآن اندازی کی. فکفنا کل واحد منہما فی الثوب الذی صار لہ یطار لہ، تو ہم نے ہر ایک کو کفنایا اس چادر میں جو اس کی کل اندازی میں نکلی. تو یہاں سے کیا پتا چلا؟ دیگر مسائل تو آپ نے جان ہی لیے ہیں، لیکن یہ پتا چلا کہ شہید کو اس کے اپنے کپڑوں میں دفن کیا جائے گا، لیکن ان کپڑوں کے اوپر کفن کے طور پہ آپ ایک چادر، 3 چادریں، 2 چادریں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ امام شوکانی، وَنُدِبَ تَطْیِیبُ بَدَنِ الْمَیِّتِ وَکَفَنِهِ، اور مستحب ہوگا میت کے بدن کو خوشبو لگانا اور اس کے کفن کو خوشبو لگانا. اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک تو وہ حدیث جو ہم نے پڑھی اور آج کے درس کے شروع میں بھی میں نے اشارہ کیا کہ ایک آدمی، اچھا کیا دلیل ہے کہ میت کے بدن پہ خوشبو لگائی جائے گی، اس کے کفن پہ خوشبو لگائی جائے گی؟ اس بارے میں مسند احمد کی حدیث ہے. پہلے تو میں یہ بیان کر لوں، مسند احمد کی حدیث 14540 14540 فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اذا اجمرتم المیت فاجمروہ ثلاثا، جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو 3 بار دو. دھونی دینا سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ خوشبو والی لکڑی کو آگ لگانا اور پھر اس کا جو دھواں ہے وہ خوشبو والا دھواں ہوگا، تو وہ دھواں آپ اس کے قریب کر دیں جس کو آپ خوشبو لگانا چاہتے ہیں. مسجد نبی میں کئی دفعہ ایسا منظر دیکھا گیا ہے، بلکہ عربوں کے ہاں یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے، اپنی عام مجالس میں بھی وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. تو ایک دلیل یہ ہو گئی. دوسری دلیل وہ حدیث ہے جو آج کے درس کے شروع میں نے بیان کی تھی، جس کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں کہ ایک آدمی حج کے دوران حالت احرام میں اونٹنی سے گر گیا، فوت ہو گیا، تو آپ نے کہا تھا اس کو غسل دو پانی کے ساتھ، بیری کے پتوں کے ساتھ، اور 2 چادروں میں کفناؤ، اور کہا تھا وَلَا تُمِسُّوهُ طِیبًا، اس کو خوشبو نہیں لگانی. آخر میں فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائیں گے تو یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، یعنی کہ اس وقت بھی حالت احرام میں ہوگا، اور حالت احرام میں خوشبو لگانے کی اجازت. تو آپ نے کہا اس کو خوشبو نہیں لگانی اس لیے کہ حالت احرام میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام میت ہے جو حالت احرام میں نہیں ہے اس کو خوشبو لگانی چاہیے. امام شوکانی کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی. یہاں پہ 1-2 مسئلے جو شیخ، ایک مسئلہ بلکہ اب تو رہ گیا جو شیخ البانی رحمہ اللہ سے میں نے لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قَلَّتِ الْأَكْفَانُ وَكَثُرَتِ الْمَوْتَى جَازَ تَكْفِينُ الْجَمَاعَةِ مِنْهُمْ فِي الْكَفَنِ الْوَاحِدِ. وَإِذَا قَلَّتِ الْأَكْفَانُ، جب کفن کم پڑ جائیں اور مردے زیادہ ہوں تو جاز تکفین الجماعت منہم فی الکفن الواحد، تو ایک کفن میں کئی لوگوں کو یعنی کہ داخل کرنا جائز ہے، ایک چادر میں کئی لوگوں کو کفنانا جائز ہے. وَيُقَدَّمُ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا لِلْقِبْلَةِ، اور جو ان میں سے قرآن کے اعتبار سے آگے ہوگا اس کو قبلہ کی جانب رکھا جائے گا، اور اس کی حدیث پہلے آ چکی ہے. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ اسلامی احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ، توحید پہ موت دے، اس حال میں موت دے کہ وہ ہم پہ راضی ہو اور ہم اس پہ راضی ہوں،
اور اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ معاملہ بھی سنت کے مطابق کیا جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔